doctor, dreamer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So my name is Talha Babar and I'm going to be a first year MBBS student at Ayub Medical College. I got 178 out of 200 marks in MDCAT and in FSC I got 1030 marks from Islamia College Peshawar. And in metric I got 1068 marks. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہم کون سی اکیڈمی جوائن کریں, کون سے بکس پڑھیں, سیلف اسٹڈی کیسے کریں, کس ٹائم اسٹڈی کریں اور کتنے ٹائم اسٹڈی کریں, اور کنسسٹنٹ اسٹڈی کیسے کریں. تو کنسسٹنٹ اسٹڈی کے بارے میں آپ کو ایک بیسٹ ٹپ دینے والا ہوں جو کہ میں نے خود اپلائی کی تھی, اور میں سارا دن جب پڑھتا تھا نا تو میں بور نہیں ہوتا تھا, اور انشاءاللہ آپ بھی بور نہیں ہوں گے. اینڈ اٹس اوکے, اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہے, اور خاص کر ایف ایس سی اسٹوڈنٹس جو کہ ایم ٹی کیٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا ایف ایس سی کے بعد ایم ٹی کیٹ انہوں نے دینا ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ ٹینس فیل کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں. So today the purpose and aim of this video is to help them and to guide them in the proper way. The first thing that I want to tell you that you can do anything. سب سے پہلے آپ ہارڈ ورک کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ پر اس لیے چھوڑے نا کیونکہ اللہ نے آپ کی قسمت میں جو بھی لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے, اور جب آپ محنت کرتے ہیں نا تو اللہ صلہ ضرور دیتا ہے, کہیں نہ کہیں تو آپ کو صلہ ضرور ملے گا. اور دوسری بات, اسٹڈی کرتے وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے کچھ نہیں بنے گا, بلکہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. I have to do something, I have to make my parents proud. اور آپ اس لمحے کو انجوائے کریں, کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی اپنے ڈریم کو اچیو کر لوں گا, میں بھی کسی مقام پر ہوں گا. اس مومنٹس کو اپنے ساتھ شیئر اس طرح کر لیا کرے کہ اس کو اپنے ساتھ لکھ لیا کرے, اس کو اپنے فون اگر آپ کے پاس ہو اس میں اپنے ڈائری ڈاؤن لوڈ کر کے لکھ لیا کرے, یا کسی پیج پر. اس ٹائم میں نے سوشل میڈیا آف کیا تھا, فون بھی آف کیا تھا تقریباً. سو آئی یوز ٹو رائٹ اٹ آن مائی اسمال ڈائری. میں اپنی ایم ڈی کیٹ کے لیے جب تیاری کرتا تھا نا تو اس وقت کی جو بھی تیاری ہوتی تھی ہر ڈے کی, کہ میں کتنا اسٹڈی میں نے کیا, آج میں نے کتنی کی, کل میں اس سے زیادہ کروں گا, وہ سب کچھ میں ایک چھوٹی سی ڈائری میں لکھتا تھا. یہ my MDCAT intern will start from 28 September, اور یہ سب دیکھیں آپ. تو آپ بھی اس طرح کریں اور انشاءاللہ آپ سب محنت کریں تو آپ سب بھی کامیاب ہو جائیں گے. آج کل MDCAT اسٹوڈنٹ کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا کہ ہم کون سی اکیڈمی جوائن کریں. MDCAT کے لیے اکیڈمی ایک ٹرینڈ سا بن گئی ہے. سو میں اکیڈمی کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ رہا, مگر ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی ایبلٹی ہوتی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ اکیڈمی سے بیسٹ پڑھ سکتا ہے, کوئی آن لائن پڑھ سکتا ہے, اور کوئی سیلف اسٹڈی کے بیس پر پڑھ سکتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ نیسیسری کہ اکیڈمی فرض ہے. اکیڈمی فرض نہیں ہے کہ آپ کو اکیڈمی ضرور جوائن کرنی ہوگی کہ آپ کے MDCAT میں ہو جائے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اکیڈمی جوائن کر سکیں. سو آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم دیٹ از ناٹ فرض ندی چیتا اکیڈمی جوائن کینو تبا MDCAT کیوشی. اٹس ناٹ نیسیسری ٹو جوائن اکیڈمی and you will be selected in MDCAT. As far as I am concerned, so I didn't join any academy. I did everything on self study. جس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی نا وہ میں یوٹیوب سے دیکھ لیتا تھا. اینڈ ٹیچرز, آپ اب ٹیچرز کے نیم پوچھیں گے, سو thousands of teachers are available. جس ٹیچر سے آپ سمجھو نا, یوٹیوب میں آپ کے لیے اتنے زیادہ ٹیچرز اویلیبل ہے, آپ ایک ٹاپک دے دو, جس ٹیچر سے آپ سمجھو اس ٹیچر سے کنسیپٹ سمجھ لیں اور پھر اس پہ MCQs پریکٹس کر لیں, وہ اس سے سمجھ لیں اور پھر بک میں بھی ریڈ کر لیں اور پھر اس پہ MCQs پریکٹس کر لیں. سو ایزی. اکیڈمی کی اتنی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ ہم اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے اور دوسرے لوگوں نے کی ہے اور اس طرح. سو اٹس ناٹ نیسیسری ٹو جوائن اکیڈمی. اوکے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں, سیلف اسٹڈی کے بیس بھی کر سکتے ہیں.
یہ اسپیشل میسیج میں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے تھا. اور اکیڈمی جوائن کرنا کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے, جو جوائن کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اکیڈمی میں, سو بیسٹ دے شوڈ جوائن. کون سی بکس فالو کریں؟ دیکھیں, اگر ابھی کنڈیشنز کو دیکھا جائے نا تو اپنی پروونس کی بکس کو آپ سب سے زیادہ امپورٹنس دیں. اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور دوبارہ اس کو ریویژن کریں. صحیح طریقے سے پڑھنا صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو ریڈ کر لیں, بلکہ ایک پوائنٹ کو سمجھیں. ایک پوائنٹ اس طرح ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن آپ کے بک میں نہیں ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن کو فائنڈ کریں اور اس ایکسپلینیشن کو اپنے ساتھ نوٹ کریں. اور پھر کہ آپ فیڈرل اس کے ساتھ پڑھیں یا پنجاب اس کے ساتھ پڑھیں. ایز فار تو ہمارا تو نیشنل ایم ڈی کیٹ تھا, تو میں نے تو تینوں بکس پڑھی تھی. مگر جو کے پی کے والے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کے پی کے ساتھ فیڈرل کو پڑھیں, ضرور پڑھیں. اس لیے نہیں کہ وہاں سے آتا نہیں ہے, کیونکہ نمس کا بھی آپ کا ٹیسٹ پریپیئر ہو جائے گا. اور اس طرح ہے کہ کنسیپٹ تو آپ کے کلیئر ہو جائیں گے نا. اگر ایٹا میں تو بالکل یہ نہیں ہے کہ کیمسٹری اور فزکس میں آپ کے بالکل بک لائنز آئیں گے, کنسیپٹس آئیں گے, تو کنسیپٹ کے کچھ نہ کچھ آپ کا کلیئر ہو جائے گا نا. اور بایو میں بھی اگر آپ پھر کہیں کہ آؤٹ آف کورس نہیں, مگر اس کے ریلیٹڈ تو فیڈرل میں بھی ہوگا, آپ کے بک میں بھی ہوگا, 1-2 لائن ایکسٹرا لکھی ہوں گی, تو آپ کو پتہ چل جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو اس لیے ضروری پڑھا کریں. اور ٹائم بھی ہے آپ کے پاس, ریپیٹر کے پاس تو ٹائم ہے. اور فریشرز تو ابھی ایگزامس کے لیے تیاری کر رہے ہیں, مگر اس سے پہلے ان کے ساتھ ٹائم تھا. اگر انہوں نے یوٹیلائز کیا ہوگا تو بیسٹ ہے, اور اگر آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ضرور یوٹیلائز کریں. فیڈرل بکس کو اپنی بکس کے ساتھ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ کے پی کے جو کیمسٹری بک ہے نا, تو کے پی کے والے کیمسٹری پنجاب بک کیمسٹری ضرور پڑھیں. اپنی کیمسٹری بک کے ساتھ پنجاب بک کی کیمسٹری بک ضرور پڑھیں. اور پنجاب بورڈ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے بورڈ کی بکس کو سب سے پہلے ترجیح دیں, اور پھر اس کے ساتھ فیڈرل کو بھی ٹچ دیں. اس طرح اور پروونس کے بھی ہے, جو پروونس بکس ہیں نا اس کو سب سے پہلے ترجیح دیں. سو ایم سی کیوز بکس آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گی مارکیٹ میں. اینڈ ایم سی کیوز بکس اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس سے ایم سی کیوز رٹا کر لیں. ایم سی کیوز بکس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ایم سی کیوز کی پریکٹس کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ٹاپک سے ایسے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں, اور آپ ایک کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کا. سو ایم سی کیوز بکس ایز فار ایز آئی ایم کنسرن تو بہت بہتر ایم سی کیوز بکس مل جاتی ہیں. میں نے فزکس کے لیے جینیس یوز کی تھی اینڈ کیمسٹری کے لیے چیمپئن. اور اس طرح نہیں ہے کہ اسپیشلی آئی واز اے فریش اسٹوڈنٹ نا, تو فریش اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ دوں کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ریپیٹرز بہت زیادہ ایم سی کیوز بکس کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں, کیونکہ ایم سی کیوز جسٹ پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ایسے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں, اور آپ کا مائنڈ اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے. تو پھر ٹیسٹ میں آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن نہیں ہوتی, اور آپ آسانی سے ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں. اور ریپیٹرز کے لیے ریپیٹرز کے ساتھ تو بہت ٹائم ہے, وہ بیسٹ بکس دیکھ لیں. میں نے بھی اپنی بکس بتا دی, اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ بیسٹ بکس ہیں, اسٹیپس کی بھی ہے, کپس کی بھی ہے. تو وہ تو زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز سالو کریں, کیونکہ دے ہیو ٹو ڈو دا سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ. So this is very important to make notes or short notes because it faster your revision. And اکثر ایسا سب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا تھا. جب ایگزام قریب آ جاتے ہیں نا اور ایک بک آپ بار بار پڑھتے ہیں تو اس سے دل بھر جاتا ہے, اور پھر وہ دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا. تو شارٹ نوٹس اور یا آپ کے اپنے نوٹس, اپنی ہینڈ رائٹنگ والے نوٹس, اس میں ایک اہم مقام ادا کرتے ہیں. پھر آپ وہاں سے پڑھیں, کیونکہ وہاں بک کا سب کچھ آپ نے اپنے فارم میں لکھا ہوتا ہے, یا اپنے شارٹ نوٹس کے فارم میں لکھا ہوتا ہے. ایکسٹرا پوائنٹس ہوتے ہیں آپ نے اس میں لکھے ہوتے ہیں, تو پھر وہ آپ صحیح طریقے سے ریوائز کر سکتے ہیں. اور اس طرح بھی یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا کہ اگر شارٹ نوٹس آپ بنائیں تو آپ ہر صبح اس کو 1 گھنٹہ ریوائز کریں. یا آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ سارے میرے شارٹ نوٹس تھے. تو ہر صبح جب میں اٹھتا تھا تو 1 گھنٹہ اس کو سب کو ریوائز کر لیتا تھا. اور بک سے ریویژن تو مشکل ہے نا. اگر میں بایولوجی کر رہا ہوں تو کیمسٹری کو میں کیسے اس کے ساتھ ریوائز کر سکتا ہوں؟ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں بک اٹھاؤں کیمسٹری کی اور اس کے ساتھ ریوائز کروں.
تو شارٹ نوٹس از ویری امپورٹنٹ. آپ کیمسٹری بھی ریوائز کر لیتے ہیں, فزکس بھی ریوائز, بایو بھی ریوائز کر لیتے ہیں, سب چیزیں ایک ساتھ ریوائز ہوتی ہیں. پھر اپنے سبجیکٹ کے 1 گھنٹے کے بعد اپنے سبجیکٹ پر آ جاتے ہیں جو سبجیکٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات, جب لاسٹ ڈیز میں ایک بندہ بک کو دیکھ لیتا ہے, اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں اگر آپ 4 ڈیز پہلے انڈیکیٹ سے پہلے پریپریشن کمپلیٹ کر لینا, تو پھر آپ سوچیں گے کہ یار میں کیا کروں, یہ تو اب 6 بکس ہے, 6 بکس کو میں کیسے 4 ڈیز میں ریوائز کروں گا. تو وہاں پر آپ کے نوٹس آپ کے کام آتے ہیں, وہاں پر آپ کے شارٹ نوٹس آپ کے کام آتے ہیں. میں نے تقریباً 3 ڈیز پہلے انڈیکیٹ سے 3 ڈیز پہلے میں نے سب کچھ بند کیا تھا. بس 2 دن میں مسلسل اپنے شارٹ نوٹس کو ریوائز کرتا تھا. یہ کچھ یہاں پر کچھ وہاں میرے ساتھ ٹیبل میں بھی پڑھے ہیں. بس صرف 2 دن میں نے ان کو ریوائز کیا اور توڑلی 1 گھنٹے میں بک کی ریڈنگ ساری ہو جاتی ہے. توڑلی بک کو ریڈ کر لیتا تھا. جو پوائنٹس ایکسٹرا لکھے ہوتے ہیں نا, اس کو آپ دوبارہ ریوائز کرو تو پھر بھی بہت ٹائم لیتا ہے. بایو کے لیے تو بس MCQs بکس میں نے اتنی زیادہ نہیں دیکھی تھی. سیریسلی میں نے MCQs بکس اتنی زیادہ نہیں دیکھی تھی بایو کے لیے. بس جو چیزیں تھیں اس کو توڑلی ریڈ کیا تھا اور صحیح طریقے سے اس پہ رٹا لگایا تھا. اپنی بک بھی دیکھی تھی, پنجاب کی بھی دیکھی تھی اور فیڈرل کی بھی دیکھی تھی. میں کیوں شرموں یار رٹا کے لفظ سے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں بار بار کہ رٹا اور رٹا اور رٹا. جو مین چیز رٹا ہے بایو آپ کیسے کنسیپٹ کو, بایو میں آپ کون سے کنسیپٹ کو کلیئر کریں گے. FSC کے لیول پر تو بس یہی کنسیپٹ ہے کہ آپ جو چیز ایکسٹرا نالج ہے یا جو بھی ہے آپ وہ گین کر لیں اور اس کو دوبارہ رٹا کر لیں, دوبارہ ریوائز کریں. سو بس وہی میں کرتا تھا. فرسٹ ٹائم جب میں نے بایو یاد کر لیا, جب دوبارہ ریوائز کر رہا تھا تو میں نے کچھ MCQs بھی کیے تھے تو مجھے آئیڈیا تھا. تو سیکنڈ ٹائم ریویژن میں نے اپنے شارٹ نوٹس بنائے. جو چیزیں مجھ سے بھول جاتی تھی تو میں ان کو لکھ مطلب اس طرح میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں نا, تو میں سوچ لیتا تھا کہ جو چیزیں مجھ سے بھول رہی ہیں اور جو چیزیں مشکل ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے بس اپنے شارٹ نوٹس میں لکھ لیتا تھا اور پھر ہر صبح اسے ریوائز کرتا تھا. کیمسٹری کے لیے تو کیمسٹری کے فرسٹ ایئر جو ہے نا, اس میں جو فرسٹ 3-4 چیپٹر ہے اس کے نوٹس ضرور بنائیں. وہ موزن گڈروز نمبر والا, اور اس کے بعد جو چیپٹرز ہے اس کے نوٹس ضرور بنائیں. اور آرگینک کیمسٹری کے تو فرضاً نوٹس بنائیں, شارٹ نوٹس ضرور بنائیں, کیونکہ آرگینک کیمسٹری وہ ریٹائل ہے وہ بھول جاتی ہے بندے سے. میں نے اس کے لیے شارٹ نوٹس بنائے تھے اور تقریباً میں نے 30 منٹس میں ساری آرگینک کیمسٹری ریوائز کی تھی انٹری ٹیسٹ سے پہلے 2-3 ڈیز پہلے. فزکس تو فزکس کے لیے آپ لیکچر ضرور دیکھیں اور اپنے نوٹس ضرور بنائیں. فزکس کے لیے اگر کوئی یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھنا چاہتا ہے تو ویری بیسٹ ٹیچرز آر اویلیبل. ان اکیڈمی بھی ہے, الگ پانڈے سر بھی ہے, اور اس طرح بہت فزکس ان سیکنڈس جو کہ یوٹیوب چینل ہے, اس طرح اور بہت زیادہ بیسٹ ٹیچرز اویلیبل ہے یوٹیوب پہ. اور کوئی اکیڈمی جوائن کر سکتا ہے تو اکیڈمی از بیسٹ. اکیڈمی بھی اچھی ہے جو فزیکل کلاسز سے سمجھ سکتا ہے. اور اگر کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتا تو وہ سعید MDCAT کے پلیٹ فارم جو ہے وہاں سے اسٹڈی کر سکتا ہے. میں نے بھی وہاں سے کچھ لیکچرز لیے تھے. دیٹ از بیسٹ. آپ وہاں سے صحیح طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں اور سعید MDCAT کے گروپس جوائن کریں. وہاں پہ FLP ٹیسٹ سیشنز بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ ٹیسٹ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور بات رہی انگلش کی, تو انگلش کے لیے میں نے کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا تھا, نہ ہی یوٹیوب سے کسی سے پڑھا تھا. اور میرے ابو بھی انگلش کے ٹیچر ہیں مگر ان کے ساتھ بھی میں نے کوئی کلاس نہیں لی تھی, کیونکہ ان کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ پڑھنے کا مزہ نہیں ہوتا یار. اور بس میں نے صرف ایک بک سے پڑھا تھا, وہ کیمیکل انگلش گرامر بائی سر سلمان الوحید. یہ آپ کو وائس کوٹ ویب سائٹ ہے گوگل پر, وہاں پر MDCAT کے ریلیٹڈ اسٹفس اور بکس بھی ہے, ایوری تھنگ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. اور کیمیکل انگلش گرامر بائی سر سلمان الوحید بک جو ہے یہ بیسٹ ہے, آپ اپنی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور لیکچر ضرور دیکھیں. میں نے تو نہیں دیکھے تھے کیونکہ آئی واز اے فریش اسٹوڈنٹ اور میرے ساتھ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں لیکچرز دیکھوں, مگر اس بک کو ہر 1 گھنٹہ ہر دن یا ہاف آور PDF فارم میں ریوائز کرتا تھا اپنے ٹیبلیٹ سے. لاجیکل ریزننگ مجھے آتی تھی کیونکہ میں نے ہوپ سرٹیفکیٹ پہ GDP پائلٹ کے لیے ٹیسٹ دیا تھا اور میں ICSB تک بھی پہنچا تھا, مگر ICSB لیٹر
جب آیا تو میرا SSB اس وقت تھا جب سیکنڈ ایئر جو ایگزامس تھے اس کے لیے تقریباً 3-4 دن تھے. ابھی مجھ سے ڈیٹ بھول گیا ہے مگر وہ لیٹر میرے ساتھ اب بھی پڑا ہے. سو وہاں سے مجھے لاجیکل ریزننگ کے کویشچنز آتے تھے. اور اگر کوئی آرمی کے لیے پریپریشن کرنا چاہتا ہے تو آرمی کے لیے آپ پاکوان ویب سائٹ سے پریپریشن کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ لاجیکل ریزننگ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹس ٹیسٹ آر ویری 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 امپورٹنٹ, کیونکہ پریکٹس ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے اور آپ کس طرح ٹیسٹ کے دوران خود کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اور اس سے ڈیموٹیویٹ نہ ہو کہ آپ کے پریکٹس ٹیسٹ میں کم مارکس آ جائیں, مطلب کہ 200 میں آپ کے 120 آ جائے, 128 آ جائے, 90 آ جائے, 80 آ جائے, سپوز 65, اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ 140. سو اس پہ بالکل ٹینشن نہ لیں. جتنے کم آتے ہیں نا اس سے خوش ہوا کرے. آپ کہیں گے کہ کیوں خوش ہوا کرے؟ اس لیے خوش ہوا کرے کہ آپ اس مسٹیکس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیا کریں. وہ مسٹیکس جو آپ سے ہوئی ہے آپ اس کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ نوٹ کریں کہ آپ سے وہ مسٹیک دوبارہ نہ ہو پائے. یہ دیکھیے میں نے اپنے ساتھ جو مسٹیکس مجھ سے ہوتی تھی میں اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیتا تھا پیج پہ. اور زیادہ تر مسٹیکس مجھ سے فزکس میں ہوتی تھی. سو فزکس کی اگر مجھ سے 40-50 MCQs بھی غلط ہوتے تھے نا فزکس کے, تو میں وہ سب MCQs کو اپنے ساتھ لکھ لیتا تھا. ایسا ہے کہ پریکٹس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کے ایک دن ضائع ہو جاتا ہے, بٹ دیٹ اس کو آپ ضائع نہیں کہہ سکتے. وہ آپ کا ایسے اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے بھی اسٹوڈنٹس تھے جب وہ پریکٹس ٹیسٹ دے لیتے تھے نا تو آ کے پھر ریویژن کرنے بیٹھ جاتے تھے اور نہ ٹیسٹ کو دیکھتے تھے, نہ اپنی مسٹیکس کو دیکھتے تھے, نہ اس کو نوٹ کرتے تھے. بٹ میں نے کہا یار میں نے ان کی طرح نہیں کرنا, میں نے ان سے الگ کرنا ہے. میں جب آؤں گا اگر میرے 120 مارکس ہے تو کیوں 120 مارکس کیوں آئے ہیں, جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں میں اس کو نوٹ کر لوں, اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کروں. اینڈ سیریسلی آپ بلیو نہیں کریں گے 6 to 7 MCQs جو میں نے اپنی مسٹیکس لکھی تھی اس سے ریلیٹڈ آئے تھے. اور 1-2 MCQs ایسے تھے بالکل ایگزیکٹ, جو میں نے مسٹیکس کی تھی نا بالکل ایگزیکٹ وہی مسٹیک سے میرے MCQs آئے تھے. اینڈ اس ٹائم میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے اپنی مسٹیکس کو نوٹ کیا ہے. اور میں نے آپ سے ویڈیو کے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ میں آپ سے کنسسٹنٹ اسٹڈی کے بارے میں شیئر کروں گا. سو میں کنسسٹنٹ اسٹڈی اس طرح کرتا تھا نا کہ اسٹڈی کرتے وقت ہر کوئی بور ہو جاتا ہے, تو 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد جب میں سارا بور سا فیل کرتا تھا یا ٹائرڈ سا کہ بس یار ہر اسٹوڈنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ یار بس مجھ سے نہیں ہوگا, یار میں نہیں کر سکتا, اس 2 لاکھ اسٹوڈنٹس 3 لاکھ اسٹوڈنٹس میں کیسے میں کلیئر کروں گا. تو میں ساتھ قرآن اب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں. ہر وقت آپ قرآن پڑھا کریں. اس وقت اب تو دن میں 1 دفعہ پڑھتا ہوں مگر پڑھتا ضرور ہوں, وہ پڑھا کرے آپ بھی. مگر اس وقت 2 گھنٹے 1 گھنٹے بعد ایک رکوع نہیں ہوتا وہ رکوع پڑھ لیا کریں. تو میں جب بور سا فیل کر لیتا تھا نا تو میں قرآن مجید اٹھاتا اور بس وہ تیز آواز کے ساتھ ایک رکوع پڑھ لیتا تھا, صحیح فل کہہ رہا تھا اور تیز آواز کے ساتھ. بس اس کے ساتھ کبھی کبھار رو بھی لیتا تھا, آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے تھے. اس کے ساتھ میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا تھا. بس قرآن مجید بند کر کے پھر میں دوبارہ اسٹڈی کے لیے بیٹھ جاتا تھا. پھر جب اس طرح بور سا فیل کرتا تھا دوبارہ قرآن اٹھا کے. اینڈ انشاءاللہ آئی بلیو کہ آپ ایسا کریں نا تو آپ کبھی بور نہیں ہوں گے. اور پھر ریزلٹس میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں. سو اباؤٹ MD-CAT شیڈیول اور MD-CAT میں نے کتنے ٹائم اسٹڈی کیا اور کیسے میں کس ٹائم اسٹڈی کرتا تھا اور میں نے ٹائم ٹیبل کیسے بنایا تھا, اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. سو وی ول میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین اللہ حافظ اینڈ دعا میں یاد رکھیے.